امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اللہ کے نبی چلتے چلاتے ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں آپ نے دیکھا سامنے خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پر ایک بکری بھی موجود ہے، ایک بوڑھی اماں وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا صدیق ان سے پتہ کر گیا ان کے گھر کے اندر بکری موجود ہے، شاید ہمیں پینے کے لیے دودھ مل جائے گا، شاید کھانے کے لیے کھجوریں مل جائیں گی، شاید ہمارے پیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چلی جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر چلے گئے، آپ نے جا کر بوڑھی اماں کو اللہ کے نبی کا فرمان سنایا۔ اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹا گھر کے اندر دیکھ لے، ایک کھجور کا دانہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں، بکریوں کا ریوڑ ہمارے پاس ہے، لیکن میرا شوہر بکریوں کو لے کر چلا گیا۔ یہ کمزور سی بکری گھر کے اندر باقی رہ گئی، جس کے اندر چلنے کی طاقت کوئی نہیں، اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کو بتلا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کے اندر اٹھنے کی طاقت کوئی نہیں، اس کے تھنوں کے اندر سے دودھ خشک ہو گیا، اللہ کے نبی وہ چل نہیں سکتی، ایک ہی بکری ان کے گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے اجازت طلب کرو، میں اللہ کا نبی خود ان کے گھر کے اندر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول گھر کے اندر چلے گئے، آپ نے دیکھا کمزور سی بکری بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے نبوت والے ہاتھوں کو لگایا، ادھر پاک پیغمبر کے ہاتھ بکری کے اوپر لگے، بکری کے اندر توانائی آ گئی، بکری کے اندر طاقت آ گئی، بکری کے اندر ہمت آ گئی، بکری اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھنوں پر ہاتھ لگایا، بکری کے دونوں تھن دودھ کے ساتھ بھر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں کوئی برتن لے کر آ جس کے اندر دودھ نکالا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے ماں بھی حیران ہے، ایک لمحے کے لیے بوڑھی عورت بھی حیران ہے، ایک لمحے کے لیے یہ عورت بھی حیران ہو گئی، بکری کیسے کھڑی ہو گئی، بکری کے اندر جان کیسے آ گئی، اس کے تھنوں کے اندر دودھ کیسے اتر آیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے برتن لا کے رکھ دیا گیا، آپ نے دودھ نکالنا شروع کیا، پھر فرمایا دوسرا برتن لے کر آؤ، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا سارے برتن لائے گئے، وہ سارے کے سارے دودھ کے ساتھ بھر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لے صدیق اللہ نے دودھ کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ پیا، اس بوڑھی اماں نے دودھ پیا، خوب سیراب ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی وہاں سے جانے لگے، عورت نے اللہ کے نبی کو رکنے کے لیے کہہ دیا آنے والے مہمان تجھ جیسا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا گیا، آنے والے مہمان تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا گیا، تیرے ہاتھوں کے اندر برکت رکھی گئی، تیرے جسم کے اندر برکت رکھی گئی، تجھے کمال بنایا گیا، ہمیں بتاؤ تم کون ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، رسالت کے ساتھ مجھے نوازا گیا، تاجدار ختم نبوت اللہ نے مجھے بنایا۔ اس بوڑھی اماں نے کہا آنے والے مہمان یوں چھوڑ کے نہ جا، ہمیں کلمہ پڑھا مسلمان بنا دے۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا۔ شام کا وقت ہے، اس بوڑھی عورت کا شوہر گھر پہ آ گیا۔ اس نے جب دودھ کے برتن دیکھے، ایک دو نہیں سارے گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے، اس نے کہا جان نکلتی تھی، ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا، پینا نہیں ملتا تھا، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ اس بوڑھی ماں نے کہا اللہ کی قسم ایسا نوجوان دیکھا کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی تھی۔ اس نے اپنا نام محمد بن عبداللہ بتایا، میں نے اس کا کلمہ پڑھا، میں مسلمان بن گئی۔ اچھا اس نوجوان نے، اس بوڑھے آدمی نے، ابو معبد نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، یہ تو بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس نے نبی کی برکات کو محسوس کیا۔ کیسے؟
ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی اس بوڑھی عورت کے گھر پر آرام فرما ہوئے، جب جانے لگے تو بوڑھی عورت نے اصرار کیا کہ تھوڑی سی دیر آرام کر لیں، تھکاوٹ ہو گئی ہوگی۔ فرمایا کیکر کا درخت ہے، گھر کے اندر کیکر کا درخت ہے، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی لیٹے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو کلی فرمائی، جو کلی فرمائی نا وہ اس درخت کی جڑوں کے اندر۔ ام معبد فرماتی ہیں ہم جب تک زندہ رہے ہمارے گھر کے اندر سے نبوت کی خوشبو آتی رہی۔